ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج میں آپ لوگوں کو ایک دیہاتی کا واقعہ سنانے والا ہوں۔ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس دیہات سے ایک آدمی آیا۔ وہ اللہ سیکھنا چاہتا تھا، مگر اللہ کے دھیان میں اس کا جی لگتا ہی نہیں تھا۔ وہ بزرگ ماہر نفسیات بھی تھے۔ انہوں نے ایک دن بلا کر پوچھا کہ بھائی بتاؤ، تمہیں سب سے زیادہ اچھی چیز کون سی لگتی ہے؟ اس بزرگ نے اس دیہاتی آدمی کو بلا کر پوچھا کہ بھائی بتاؤ، تمہیں سب سے زیادہ اچھی چیز کون سی لگتی ہے؟ اس نے کہا، مجھے اچھا دودھ دینے والی خوبصورت بھینس مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ وہ دیہاتی آدمی تھا، بھینسوں کی خدمت کرتے کرتے اس کی عمر گزر گئی تھی۔ اس نے فرمایا، جاؤ اور کمرے میں بیٹھ کر یہ تصور کرو کہ میں بھینس ہوں۔ کس نے کہا؟ وہ بزرگ نے کہا کہ جاؤ اور کمرے میں جا کر یہ تصور کرو کہ میں بھینس ہوں۔ وہ بڑا خوش ہو کر چلا گیا۔ یہ تو اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ اب جب اس نے یہ تصور کیا کہ میں بھینس ہوں، تو چند دنوں کے بعد شیخ اس سے ملنے کے لیے گئے اور انہوں نے اس کو بلایا۔ کس نے بلایا؟ شیخ نے اس دیہاتی آدمی کو بلایا کہ ذرا باہر آؤ۔ تو وہ دروازے پر آ کر رک گیا اور کہنے لگے کہ میں کیسے باہر آؤں، میرے تو سینگ اٹکتے ہیں۔ یعنی اس کا تصور اتنا جم گیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو بھینس ہی سمجھنے لگ گیا۔ اس دیہاتی آدمی کا تصور اتنا جم گیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو بھینس ہی سمجھنے لگ گیا۔ یہ حالت دیکھ کر شیخ نے اپنے مریدین سے کہا، اب ہم اس بھینس پر چھری چلائیں گے، پھر اس کا دل اللہ کے ذات پر خوب لگا کرے گا۔ کس نے کہا؟ شیخ نے کہا، اب ہم اس بھینس پر چھری چلائیں گے، پھر اس کا دل اللہ کے ذات میں خوب لگا کرے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، مخلوق کا تصور باندھنے میں چند دن لگتے ہیں، اور اللہ رب العزت خالق و مالک ہے، ان کا تصور باندھنے میں پوری زندگی لگتی ہے۔ اس لیے فرمایا، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم دیکھ رہے ہو۔ کیسے کرو؟ جیسے تم دیکھ رہے ہو۔ یہ دیکھنے کا تصور باندھنے کا حکم ہے۔ گویا نماز کے ذریعے دیدار کی مشق کروائی گئی۔ ہم نے یہ دیکھا کہ جو لوگ دنیا میں کسی کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس کی باتیں سوچ کر طبیعت کے اندر خوشی پیدا ہوتی ہے۔ تو تصور اور سوچ کے اندر خیالات کو جمانا، یہ محبت کا ایک اثر ہونا ہے۔ چنانچہ مومن کو یہ کہا گیا کہ تمہاری طبیعت کا بھی تقاضا اور شریعت کا بھی تقاضا ہے کہ تم اپنے اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاؤ اور یہ تصور باندھو کہ میرا محبوب حقیقی میرے سامنے ہے۔